الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ ڈاک بھی مدینے پہنچ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو شاہ خوباں تو شاہ شاہ ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ ہو سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کہتا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے. ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے. من موہن نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتاں نے، جے بولے منہ پھل کھڑ دے، گفتار دیا کیا باتاں نے، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجے نو کہہ دیا راتا سن، جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا بتانے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دنیا کا دستور ہے نئے مکان کے بننے پر مبارکباد، نوکری مل جانے پر مبارکباد، موٹر سائیکل خریدنے پر مبارکباد. اگر کوئی اپنے گھر بلاتا ہے مٹھائی لے کے آتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کے موقع پر بلاتا ہے خالی ہاتھ جاتے شرم آتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے اندر قرآن اور قرآن والے اتنے مظلوم کیوں ہیں. بیٹی کے گھر جاؤ، اتنے کی مٹھائی نہیں ہوتی جتنے کی ٹوکری سجی ہوتی. کسی یار کے گھر چلے جاؤ، اوپر کا اتنا ڈبہ مہنگا ہوتا ہے، اندر بے شک سادہ سی چیز ہو، لیکن پوری دنیا میں قرآن مظلوم نظر آیا، قرآن والے مظلوم نظر آئے. سال کے بعد ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، لیکن الحمدللہ 40 سال سے ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے، نمک پارے اور شکر پارے میں. قرآن یتیم ہے نا بھائی، بے وارثہ ہے نا، اس کا وارث کوئی نہیں. قرآن وارث قبروں میں چلے گئے، نبی کی بغل میں آرام فرما رہے ہیں. کاش اللہ کی قسم زندہ ہوتے کبھی قرآن والے بھوکے نہ مرتے. احسان ماننے مدارس والے، مساجد والے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری امت کے علماء پر، حفاظ پر احسان کر کے چلا گیا کہ مصلی پہ کھڑے ہونے والوں کا وظیفہ مقرر کر کے چلا گیا. حضرت عمر کو تو بدعت نظر نہیں آئی کہ امامت کے پیسے لینا جائز ہے کہ نہیں جائز. عمر تھا جس کو کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضور نے سامنے کھڑا کیا، کہا جو اللہ نے میرے سینے میں دیا وہ ابو بکر سارا تیرے سینے میں منتقل کر دیا ہے. فرق اتنا ہے میرے سر پر تاج نبوت ہے، تیرے سر پر تاج نبوت نہیں، لیکن نبوت والی ساری صفات اللہ نے تیرے سینے میں اتار دی ہیں میرے. اب دیکھو میری بات سنو، چھوٹی سی ایک بات. موضوع تو میرا کچھ اور تھا، بس ابھی ریل کہیں اور چل گئی.
اب قاری صاحب کی خدمت کی، کتنا خوش ہوئے. اب دل میں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ اس سال بہن کے گھر بھی عیدی دے کے آؤں گا، اس سال میں اپنے دوستوں کی دعوت بھی کروں گا، اس سال جو ہے انشاءاللہ تعالی میں اگر ماں باپ زندہ ہے تو پہلے بھی کپڑے بنا کے دیتے، خدا نہ کرے اگر میری طرح فوت ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے جوڑا بھی خرید کے دوں گا. دیا آپ نے 100 روپیہ، دیا آپ نے 500 روپیہ، دیا آپ نے 1000، لیکن یہ 1000 اس کے گھر میں ہزاروں خوشیاں لانے کا ذریعہ بن گیا. ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ خوش ہو کر قدم اٹھائیں گے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا، روئے گا، تو کیا پروردگار عالم آپ کو مجھے بھوکا مارے گا؟ ٹھیک ہے، بعضوں کا نظریہ یہ ہے کہ موقع پر خدمت نہیں کرنی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا نہیں تھا، عید کے کپڑے پہلے سلوا کے رکھ لیے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا نہیں، جوتے پہلے لے آئے، مہینے سے پہلے راشن پہلے لا کے رکھ دیا. تو تم سارے کاموں میں عقل مند ہو، یہاں کیوں بے وقوف بن جاتے ہو؟ اگر 27ویں شب کو 25ویں شب کو دینا بدعت ہے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے خدمت کر دو. نہ اس نیت سے کرو کہ قرآن پاک سننا ہے بھائی. اور کون الو کا پٹھا، بے وقوف نہیں، کون الو کا پٹھا جو قرآن کا معاوضہ لیتا ہے، اور کون ایسا دنیا دار تاجر ہے جو قرآن کا معاوضہ دے سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا عمل ہے، سننے والوں اور سنانے والوں کو اللہ ہی اپنے خزانوں سے اجر دے گا. عظمت والی کتاب. آج ساری دنیا کے اندر ایک ہو کا عالم ہے، پریشانی ہے. یار مولویوں نے امن خراب کر دیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی عید کی نماز پڑھانے کے لیے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے یہ عرصہ دراز سے جلسے ہو رہے ہیں، مولویوں نے امن خراب کر دیا. کبھی کوئی مولوی ننگا کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے؟ کپڑے اتار کے آ گیا ہو جی مولویوں نے سارا ماحول خراب کر دیا. کبھی دیکھا ہو بھائی گھنگرو پہن کے آ کے خطبہ پڑھ کے ناچنا شروع کر دیا ہو؟ 1400 سال سے لے کر اب تک 1450 سال اور 70 سال بنے ہوئے پاکستان کو ہو گئے. ہر سال بجٹ آتا ہے، ہر سال. آپ کا اسلام آباد کا دھرنا تو بڑا مشہور ہے، 4 آدمی اکٹھے کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹی اے ڈی اے نہیں ملا، ہمیں الاؤنس نہیں ملا، ہمیں ہاؤس بلڈنگ کا وہ نہیں ملا، ہمیں فلانا نہیں ملا. وہ لوگ جن کی تنخواہیں لاکھ روپے سے اوپر ہیں، وہ لوگ جن کی تنخواہیں 2 لاکھ سے اوپر، وہ دھوپ میں کالی پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہیں. 5 7 ابو 10 15 حد اس سے اوپر کوئی نہیں. 15,000 روپیہ لینے والا، 24 گھنٹے مسلح پر ڈیوٹی دینے والا، صبح فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک بچوں کو پڑھانے والا، شیخ الحدیث سے لے کر مسجد کے خادم تک، 70 سالہ دور میں ایک دکھا دو جس نے مسجد میں اذان نہ دی ہو اور ظہر کے وقت آپ آئے ہوں، نماز نہ پڑھائی ہو. مولوی صاحب اذان کیوں نہیں دی، نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا جی پہلے تنخواہ بڑھاؤ، میں نے احتجاجی طور پر مسلح چھوڑ دیا. آج تک ایسا کوئی نظر آیا بھائی؟ چلو مجھے نہیں، آپ کو پنڈی پڑے روشن خیالی لوگ ہو، کبھی آپ کو کوئی نظر آیا ہو؟ کوئی روڈ پر دھرنا دیتا نظر آیا؟ یار اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاؤ، اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاؤ. مولوی صاحب کو عقل کی بات کرو، 4 لفظ انگریزی کے پڑھ لے، چلو کچھ سیکھ لے گا. حفظ کرا کے میں نے کوئی اس کو ریڑھی لگوانی ہے، بھوکا مارنا ہے. الحمدللہ یہاں سے لے کر یہاں تک مثال آپ کے سامنے موجود ہے. قرآن پڑھ کے بھوکے مرتے تو جیسی میری حالت ہے، بھوکوں کی ایسی حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ صحیح، ایسی ہوتی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی میرے سامنے کھڑے، میں پھونک ماروں 3 دفعہ جھوکا لوگے، اور انشاءاللہ میرے جیسے کو تم 10 مل کے نہیں ہلا سکتے اللہ کے فضل و کرم سے. تین پروگرام تو ایک مری میں، ایک پنڈی میں، تیسرا کر رہا ہوں. 3 لفافے تو جیب میں لے کے بیٹھا ہوں. اتنی میری ضرورت نہیں جتنا اللہ نے مجھے دیا. میٹرک فیل ہوں، میتھ میں کمپارٹ تھی، 22 نمبر تھے. 1992 میں امتحان دیا تھا میٹرک کا. میں نہ بھوکا مرا
نہ میری ماں بھوکی مری، نہ میرے بچے بھوکے مرے. آپ جیسے محسنوں نے پیسے خرچ کیے، انشاءاللہ بھی 2-4 دنوں کے اندر عمرہ کرنے کے لیے بچوں سمیت جا رہا ہوں، ایک پیسہ بھی اپنا خرچ نہیں ہوا. اور انشاءاللہ اگلے سال پھر جاؤں گا. ایڈوانس ٹکٹ پورے فیملی کے لاہور سے پھر مل چکے ہیں. امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کا سپانسر الحمدللہ بیگ میں اس وقت پڑا ہوا ہے، 1 روپیہ نہیں. آپ بلڈنگیں بیچ کے، دنیا دار بلڈنگیں بیچ کے جاتے ہیں کہاں؟ ان چٹی چمڑی والوں کے کتے لہلاتے ہیں. ہم پیسہ بھی ان کا خرچ کرواتے ہیں اور قرآن بھی ان کو سنا کے آتے ہیں. ہم تو بھوکے نہیں مرے. گاڑی بھی اے سی والی اللہ نے دے رکھی ہے، بے شک کرائے کی ہے، لیکن کرایہ دیتے ہیں میاں، جب تک کرایہ دیتے ہیں تو اپنی ہے. ٹھنڈی مشین والی گاڑی. یہاں آئے مولانا نے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، فوراً اے سی چلا دیا. یہ برکات ہیں قرآن کریم. پڑھا لو اپنے بچوں کو، دنیا میں بھی سکھی رہو گے، موت بھی سکھی آئے گی. اور قبر میں جب تک بچہ اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے گا، سکون کی نیند سوتے رہو گے، کوئی تنگ نہیں کرے گا. ورنہ بیوی کی شکل میں بہت ساری ڈینے آ کے قبر میں تنگ کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. پہلے بیوی ہوا کرتی تھی بیوی، اب تو بی بی سی ہے. بھائی بیوی کہاں رہی بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ